السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں بنا رہی ہوں چکن قورمہ۔ مزیدار سے چکن قورمہ کس طرح سے بنائیں گے تو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پریشر کوکر میں تھوڑا سا آئل لے لیں گے۔ اب اس میں 4 عدد بڑے پیاز جو ہیں باریک باریک کاٹ کے میں شامل کر دوں گی۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ پیازوں کو ہم اچھی طرح سے کوک کر لیں گے اور ان کو ہم نے براؤن کلر دینا ہے۔ چکن قورمہ بنا رہے ہیں تو پیازوں کو ہم اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے۔ پیازوں کا کلر جب اچھی طرح براؤن ہو جائے گا تب ہم اس میں شامل کر دیں گے لہسن۔ لہسن بھی ہم اس میں بہت زیادہ شامل کریں گے، اس میں جو مزہ آئے گا لہسن کا آئے گا۔ لہسن کو ہم نے اس میں شامل کر لیا۔ اب ہم مکس کر لیں گے۔ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی 1 عدد سبز مرچ اور 3 عدد میں نے ٹماٹر لے لیے تھے، چھلکا میں نے ان کا نہیں اتارا۔ 3 عدد ٹماٹر اس میں شامل کر دوں گی۔ اس تمام مسالے کو ہم ویٹ لگوائیں گے، اس لیے میں نے لہسن بھی ایسے ثابت ہی رکھا ہے اور ٹماٹروں کے چھلکے بھی ریموو نہیں کیے۔ 2 منٹ بھنائی کرنے کے بعد اس میں اب میں شامل کر دوں گی پاؤڈر مسالے۔ پاؤڈر مسالوں میں سب سے پہلے 1 بڑھ کے چمچ نمک، 1 بڑھ کے چمچ ہلدی اور 1 ہی بڑھ کے چمچ سرخ مرچ۔ یہ سوکھے دھنیے کو اور زیرے کو میں نے ساتھ میں پیس لیا تھا، یہ 1 چمچ شامل کر دوں گی اور اچھی طرح سے مکس کر لوں گی۔ اب میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو ویٹ لگا دوں گی۔ ویٹ میں نے آنچ جو ہے فل کر کے 5 منٹ کا ویٹ اس کو دینا ہے۔ 5 منٹ بعد میں نے اس کو ویٹ دے لیا ہے۔ اب ہم ڈھکن ریموو کر دیں گے۔ ڈھکن ریموو کرنے کے بعد مسالے جو ہیں تمام وہ کھڑے کھڑے ہیں، اس لیے ہم سب سے پہلے ٹماٹر کا چھلکا ریموو کر لیں گے۔ تمام جو ٹماٹر میں نے شامل کیے تھے ان کا چھلکا میں نے ریموو کر لیا ہے۔ اب چمچ کی مدد سے میں جو مسالہ ہے اس کو باریک باریک کر لوں گی۔ مسالے کو اچھی طرح سے ہم نے باریک کر لیا ہے۔ اس جگہ پہ میں شامل کر دوں گی 1 بڑھ کے چمچ سوکھے دھنیے کی۔ اس کے بعد میں نے کلو گوشت لے لیا تھا، اس کو شامل کر دوں گی۔ چکن شامل کرنے کے بعد میں چکن کی اچھی طرح سے بھنائی کر لوں گی۔ تقریباً 10 منٹ اس کی بھنائی کریں گے اچھی طرح سے۔ آپ یہاں پہ چکن کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا آ رہا ہے۔ چکن کی ہم جتنی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے چکن کا کلر زیادہ پیارا آئے گا۔ چکن کی بھنائی کرتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی۔ تقریباً 1 گلاس میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ابال دے لیں گے۔ 5 منٹ تک ابال دینے کے بعد چکن جو ہے وہ سافٹ ہو چکا ہے۔ مزیدار سا چکن قورمہ پک کر تیار ہو چکا ہے۔ آپ بھی میرے اس میتھڈ سے چکن قورمہ بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ سالن کس طرح کا بنا ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔